ناظرین کرام، سب سے پہلے تو دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، خاص طور پہ فرش والوں کو بھی، عرش والوں کو بھی میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے، میرے اسکالرز کی جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، جگر گوشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ ظاہر ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ 5 شعبان بھی کہی جاتی ہے، 9 شعبان بھی، تو آج کا دن بلکہ پوری یہ کہیے کہ ہر دن ہی انہی سے منسوب ہے، لیکن آج ان کی ولادت کے موقع پہ انہی کے تذکارے پاک ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی ہستی کہ سخاوت جن کا حوالہ، سجدے جن کا تعارف، راتوں کا قیام جن کی پہچان، روزے جن کا عشق ہے، معاف کرنا جن کا وصف اور قربانی جن کی شان ہے، جو خاندان اہل بیت کے چوتھے امام ہیں، جو ساجدوں کے سردار یعنی ایسے سید الساجدین ہیں جو ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے، خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب 2 شخصوں میں صلح کرواتے تو سجدہ کرتے، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، جنہیں دنیا عابدین کی زینت یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام حسینوں کے حسین اور خوبصورت ترین ہیں، شخصیت میں روب ایسا ناظرین جو آپ علیہ السلام کو دیکھتا وہ آپ کی تعظیم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور مقام و مرتبہ ایسا کہ مکے کی سرزمین جن کو جانتی تھی، حتیٰ کہ ان کے قدموں کے نشان کو پہچانتی تھی، کہ خانہ کعبہ، مدینہ کا صحرا، ہل و حرم، حتیٰ کہ حجر اسود بھی آپ علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ نرم دلی اور حلیم ایسے ناظرین، یعنی جو ہم نرم دلی کی بات کرتے ہیں نا صاحب، انسان کہیں نہ کہیں جو ہے سخت دل ہو جاتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ نرم دلی اور حلم ایسا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر، کہ جو ظلم کرتا اسے صرف درگزر نہ کرتے بلکہ اسے معاف کر کے پھر اس پر احسان کر کے اسے عطا بھی کیا کرتے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کہ دادا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، لہذا باب مدینۃ العلم کا جو فیضان ہے وہ بھی آپ میں منتقل ہوا اور آپ کو ورثے میں ملا۔ آپ علیہ السلام حفظ حدیث میں امتیازی مقام رکھتے، علم حدیث میں اپنے والد سیدنا امام حسین علیہ السلام اور تایا امام حسن علیہ السلام اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام فقہ علوم میں بھی بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں ناظرین، یعنی سخاوت ایسی۔ اب آئیے ذرا، چونکہ یہ در تو اصل میں یہ در سخیوں کا در ہے، سخیوں کا گھرانہ ہے، تو سخاوت ایسی ناظرین کہ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں خود اپنی پشت پر، یہ میں امام زادے کی بات کر رہا ہوں ناظرین، ان کی بات کر رہا ہوں جو جگر گوشہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ اپنی پیٹھ پر غذائی اجناس کو لاد کر ضرورت مندوں اور مساکین کو تلاش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا کرتا ہے۔ پھر ایک اور لطیف بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ جن ہستیوں کی نالین کا صدقہ، ظاہر ہے ہم تو ان کا صدقہ کھاتے ہیں نا، ان کی نالین کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی عطا کرے اور وہاں بھی عطا کرے، تو ان کی انکساری کا عالم دیکھیے ناظرین کہ جب کوئی سائل آپ کے پاس آ جاتا تھا تو بے حد خوش اور مسرور ہو جایا کرتے تھے، چہرہ آپ کا کھل اٹھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ کربلا بپا ہونے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں، کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، لیکن جب کوئی سائل آپ کے در پہ آتا تھا آپ انتہائی مسرور ہو جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا اور فرماتے تھے کہ خدا تیرا بھلا کرے، تو میرا زاد راہ آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ آپ کے جملے ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ کے سینکڑوں گھرانوں کا ناظرین چولہا آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہی جلا کرتا تھا۔ عبادتوں میں وہ امتیاز کامل حاصل تھا کہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے سارا بدن آپ کا زرد پڑ جایا کرتا تھا، خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں، اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، جسم میں تھر تھری طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادتوں کا عالم ہے ناظرین کہ جن کی ایک نظر، صرف ایک نظر ہم گناہگاروں پر پڑ جائے
جائے تو ہماری بخشش کا سامہ ہو جائے۔ سیدنا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ایک رات اور دن میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ انتہائی آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا بابا جان آپ کیوں غمگین ہیں؟ حالانکہ میں نے آپ کی طرح کسی کو اللہ کا طالب نہیں دیکھا، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے والد ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے آپ کی عبادتوں کا عالم کیا ہے۔ تو قربان جائیے۔ سید الساجدین علیہ السلام پر فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میرے آبدیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اللہ کی مشیت و ارادے کے تحت ہوگا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ یعنی ناظرین، جن کی نالین سے لگی ہوئی خاک کا صدقہ ہمیں مل جائے تو بروز محشر ہماری بخشش ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ اس مقام اور مرتبے پہ آپ کے خوف کا عالم کیا تھا۔ آج ہم بس خراج عقیدت تو کیا پیش کریں گے صاحب، ہم رجسٹر کھولیں گے غلاموں کا اور اپنا نام جو ہے وہ درج کروانے کی کوشش کریں گے کہ اے امام اپنے غلاموں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔